زہد و تقوی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ضرورت سے زیادہ عجز و انکساری دکھائے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں سے دور کر لے۔ حقیقی زہد کا معنی یہ ہے کہ انسان کی امیدیں دنیا تک محدود نہ ہو جائیں اور انسان کے دل پر اور اس کے دماغ پر دنیا مکمل طور پر سوار نہ ہو جائے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کے لیے کوشش نہ کرے، بلکہ انسان دنیا کے لیے بہترین کوشش کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ علم حاصل کرے، بہترین گھر بنائے، بہترین سواری رکھے، اپنے گھر بار والوں کے لیے، عزیز و اقارب، اپنے والدین، بیوی بچوں کے لیے بہترین قسم کی سہولیات فراہم کرے، لیکن یہ دنیا کی آسائشیں اس کے دل و دماغ پر اس حد تک حاوی نہ ہو جائیں، اس حد تک اس کے دل و دماغ پر سوار نہ ہو جائیں کہ وہ انہی کو ہی اپنی منزل سمجھ بیٹھے اور ان چیزوں کے حصول کے لیے وہ حلال اور حرام کے طریقوں میں فرق کرنا بھول جائے۔ اسلام ایک معتدل اور متوازن مذہب ہے۔ یہ نہ تو دنیا پرستی کا درس دیتا ہے اور نہ ہی ربانیت اور مجذوبیت کا درس دیتا ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا میں اچھے طریقے سے رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھی سواری رکھیں، لیکن یہ سب چیزیں آپ کی آخری منزل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک درمیانی راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو کمانے کے لیے حلال راستے کا انتخاب کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو تصرف بھی اسی انداز میں کرنا چاہیے۔ اسی سلسلے میں شیخ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ منسوب ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر آپ کو خبر دیتا ہے کہ شیخ صاحب، آپ کا قافلہ جو تجارت کی غرض سے جا رہا تھا وہ ساری کشتیاں سمندر میں ڈوب گئیں۔ شیخ صاحب اپنے دل کی جانب دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں۔ کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد وہ شخص دوبارہ واپس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شیخ صاحب، غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ قافلہ آپ کا نہیں تھا، آپ کا قافلہ صحیح سلامت اپنی منزل کی جانب گامزن ہے۔ شیخ صاحب پھر اپنے دل کی جانب دیکھتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں۔ آنے والے شخص کے لیے یہ تعجب کا باعث بنتا ہے کہ شیخ صاحب کو جب میں نے قافلے کے ڈوبنے کی اطلاع دی تب بھی وہ مسکرا دیے، اور جب میں نے قافلے کے بچ جانے کی اطلاع دی تب بھی وہ مسکرا دیے۔ اس سے رہا نہیں جاتا اور وہ شیخ صاحب سے سوال پوچھتا ہے کہ قافلے کے بچ جانے پر تو آپ کا مسکرا دینا سمجھ میں آتا ہے، لیکن قافلے کے ڈوب جانے پر مسکرا دینا، اس کی وضاحت فرمائیے۔ تو شیخ صاحب پھر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم نے پہلی دفعہ آ کر یہ کہا تھا کہ آپ کا قافلہ ڈوب گیا ہے، میں نے دل کی جانب دیکھا اور مسکرا دیا، کیونکہ میرے دل میں اس قافلے کے اور دنیا کے مال و دولت کے ڈوب جانے کا ذرا برابر بھی ملال نہیں تھا۔ لیکن جب دوسری دفعہ تم نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا سارا مال و دولت سلامت ہے، تو میں نے پھر دل کی جانب دیکھا تو اس میں دنیا کے مال و دولت کے بچ جانے کی ذرا برابر بھی خوشی نہیں تھی، جس سے میرا دل مطمئن ہو گیا، جس سے میں مطمئن ہو گیا کہ میرا دل دنیاوی آسائشوں سے کنارہ کش ہے، نہ دنیاوی آسائشوں کے چلے جانے کا دکھ ہے اور نہ ہی دنیاوی آسائشوں کے بچ جانے کی کوئی خاص خوشی۔ اس چیز میں ایک بہت بڑا درس ہے۔ اب یہاں پر شیخ صاحب کے قافلے کا تجارت کی غرض سے جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دنیا سے کنارہ کش نہیں تھے، دنیاوی مال و دولت سے کنارہ کش نہیں تھے، بلکہ دنیاوی مال و دولت ان کو حاصل تھا تو اتنا بڑا ان کا قافلہ تجارت کے لیے جا رہا تھا، لیکن سبق کی بات اس میں یہ ہے کہ وہ دنیاوی مال و دولت پر اپنا دل لگائے ہوئے نہیں بیٹھے تھے، بس وہ آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ اس سے بے غرض ہیں، اس سے عاری ہیں، بس یہی زہد کی اصل شکل ہے۔ اب اسلام دنیاوی مال و دولت سے کنارہ کش رہنے کی، یعنی کہ اس کو اپنے دل و دماغ پر سوار نہ کرنے کا درس کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ اگر دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی آسائشیں ہمارے دل و دماغ پر سوار ہو جائیں گی تو ہم اس کے لیے حسد کریں گے، لالچ کریں گے، دوسروں کی حق تلفی کریں گے، جو کہ کسی صورت میں بھی دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے فائدے کا باعث نہیں بنے گا۔ لیکن جب ہمارے دل و دماغ میں دنیاوی مال و دولت کے لیے لالچ نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، تو ہم ایک بہترین انسان کی طرح زندگی گزار سکیں گے، ہم منافع بخش ہوں گے دنیا والے لوگوں کے لیے بھی اور آخرت میں اپنے لیے بھی۔ اللہ کریم ہم سب کو چیزوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔